دراصل میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے والد صاحب نے دوسری شادی کر لیا اور انہوں نے میری اسٹیپ مدر کی باتوں میں آ کے مجھے گھر سے نکال دیا، جس کی وجہ سے مجھے ان پر مجبوراً کیس کرنا پڑا اور میری حصے کی جتنی زمین جائیداد تھی وہ میرے نام پہ آ گئی اور اب میں ان سے سیپریٹ رہتی ہوں۔ ایک انسان کو دوبارہ سے ایک چیز مل جائے تو وہ پہلے والی کی چیز کو بھول جاتا ہے، اور میرے والد کو جب میں اسٹیپ مدر ملی تو وہ تو بالکل مجھے بھول چکے ہیں۔ میرے حصے میں 25 ایکڑ زمین آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو میرے حصے میں ہے، میرے لاہور کا گھر آیا اور گاڑی آئی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس میرے بابا کے کمپنی کے شیئرز آئے ہیں۔ میرے بابا کی کمپنی کے میرے پاس 30% شیئر ہیں، جس سے مجھے منتھلی 2.5 لاکھ روپیہ ایزیلی ارننگ ہو جاتی ہے، اور میرے لیے بہت ہوتا ہے ایک مہینے کے لیے۔ سالانہ ہمارے 24 ایکڑ زمین میں سے ایزیلی مجھے 70 لاکھ ایزیلی آ جاتا ہے۔ ڈیمانڈ میری بس یہی ہے کہ میں جیسی ہوں وہ مجھے ایسے ہی ایکسیپٹ کرے، اور وہ اس کی کوئی شرطیں نہ ہو کہ میری بیوی میرے لیے یہ کرے وہ کرے، جس طرح کی میں ہوں میں ویسے ہی رہوں، اور اس کا جو دل ہے وہ صرف میرے لیے ہو۔ پڑھے لکھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اسے یہ ہے وہ زمینوں پر جا کے لوگوں سے کام نکلوا سکے، اور وہاں پہ جائے ان سے کام نکلوائے اور آرام سے ہم دونوں زندگی گزاریں۔ سیکنڈ میرج کر لے، لیکن یہ ہوگا کہ اس کو میرے ساتھ میرے گھر میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا اسی طرح ہی رہنا پڑے گا۔ یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، شرط؟ یہ میری شرط۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ ہمارے ساتھ 21 سالہ خوبصورت نوجوان لڑکی موجود ہیں، اور آپ ان کا حلیہ بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے سج سور کے خوبصورت انداز میں، اور ایک دیہاتی ماحول میں جو کلچر جو ہمارا ہوتا ہے، جو ڈریسنگ کی جاتی ہے، اس میں موجود ہے۔ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میڈیا پہ کیوں آ رہی ہیں، ایسی کیا وجہ ہے کہ جو یہ میڈیا پہ آنے پہ مجبور ہو گئی ہیں۔ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یوٹیوب چینل پہ اپنی سٹوری کروا رہی ہیں اور شادی کے لیے ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ایک اچھا رشتہ چاہتی ہیں، تلاش کر رہی ہیں۔ آپ کے جو والد ہیں، والدہ ہیں، وہ آپ کے لیے رشتہ کیوں نہیں تلاش کر رہے؟ دراصل میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے والد صاحب نے دوسری شادی کر لیا، اور انہوں نے میری اسٹیپ مدر کی باتوں میں آ کے مجھے گھر سے نکال دیا، جس کی وجہ سے مجھے ان پر مجبوراً کیس کرنا پڑا، اور میری حصے کی جتنی زمین جائیداد تھی وہ میرے نام پہ آ گئی، اور اب میں ان سے سیپریٹ رہتی ہوں۔ مطلب آپ کے والد صاحب نے سیکنڈ میرج کر کی، آپ کی والدہ کا رویہ آپ سے ٹھیک نہیں تھا، آپ کی والدہ کی باتوں میں آ کے جو آپ کی اسٹیپ مدر تھی، آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکالا۔ جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ سمجھدار ہیں، تو آپ نے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ آخر آپ کے باپ ہیں، اس کی بیٹی ہیں آپ، انہوں نے پیدا کیا آپ کو، تو ایک سگا باپ ایسے کیسے کر سکتا؟ کی تھی، بٹ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ایک انسان کو دوبارہ سے ایک چیز مل جائے تو وہ پہلے والی کی چیز کو بھول جاتا ہے، اور میرے والد کو جب میں اسٹیپ مدر ملی تو وہ تو بالکل مجھے بھول چکے ہیں۔ مطلب جو آپ کی سوتیلی مدر، ان کی باتوں میں آ کے انہوں نے کہا بھی اس کو گھر سے نکالو تو پھر میں نے ساتھ رہنا۔ جی بالکل، انہوں نے یہی کہا کہ یہ میری بات نہیں سنتی، مجھے بولتی ہے تو اس کو گھر سے نکال دو پھر ہی میں رہوں گی، تو میرے والد صاحب نے مجھے گھر سے نکال دیا، جس کی وجہ سے مجھے ان پر کیس کرنا پڑا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا کلچر ہے، میری مدر کہتی ہوتی تھی گھر میں تیار ہو کے رہنا چاہیے، ہم لوگ گھر میں ہمیشہ ایسے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑتا، سارا کام ہمارے گھر کے نوکر کرتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ ایسے ہی تیار شیار رہتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، جب آپ کے باپ نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا تو یہ دل میں خیال کیسے آیا کہ میں ان کے اوپر کیس کر دوں اور اپنے آپ کے جو حصے کی جائیداد ہے، جو پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، وہ آپ کو ملے؟ مجھے اتنا پتا تھا کہ میرے ماما نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کی زمین ان کے حصے میں اتنی زیادہ آئی ہے، جس کی وجہ سے میرے مائنڈ میں آیا کہ اگر میں اس طرح یہاں سے چلی گئی تو پھر تو میں کہیں بھی نہیں جا پاؤں گی اور کوئی بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے والد پہ کیس کیا اور اپنے حصے کی زمین جائیداد اپنے نام کی، تاکہ میں سکون سے زندگی گزار سکوں آگے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ کے حصے میں کتنی پراپرٹی آئی ہے اور اس سے کیا کیا خریدا ہے؟ میرے حصے میں 25 ایکڑ زمین آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو میرے حصے میں ہے، میرے لاہور کا گھر آیا اور گاڑی آئی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس میرے بابا کے کمپنی کے شیئرز آئے ہیں۔ آپ کے بابا کی جو کمپنی ہے، کس چیز کے شیئرز ہیں اور کتنا اس سے منتھلی آپ کو ارننگ ہوتی ہے؟ میرے بابا کی کمپنی کے میرے پاس 30% شیئر ہیں، جس سے مجھے منتھلی 2.5 لاکھ روپیہ ایزیلی ارننگ ہو جاتی ہے، اور میرے لیے بہت ہوتا ہے ایک مہینے کے لیے۔ اور جو آپ کے حصے میں زمین آئی ہے 25 ایکڑ اور جو لاہور کا گھر ہے، تو اس کو کیسے مینج کرتی ہیں چیزوں کو؟ زمینوں پر ہم نے پہلے ہی لوگ رکھے ہوئے تھے اور وہی ان زمینوں کا کام کر رہے ہیں،
اور وہ لوگ ہمارے اتنے وفادار ہیں کہ ہمیں انہیں کچھ بولنا نہیں پڑتا، بس یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ گاؤں چلے جاتے ہیں اور جو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر دیتے ہیں، اور جو بھی وہاں کے زمین جائیداد میں سے پیسہ آتا ہے وہ لوگ ہمارے گھر خود ہی دے جاتے ہیں۔ مطلب 2.5 لاکھ روپیہ آپ کے والد صاحب کی جو کمپنی ہے اس میں سے شیئرز منتھلی آپ کو مل جاتا ہے، زمینوں سے کتنا کما لیتی ہیں، سالانہ کی فصل سے کتنی ارننگ ہو جاتی ہے؟ سالانہ ہمارے 24 ایکڑ زمین میں سے ایزیلی مجھے 70 لاکھ ایزیلی آ جاتا ہے۔ ایک سال میں 70 لاکھ روپے کی ارننگ کر لیتی ہیں؟ جی بالکل۔ تو جتنا آپ پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کا لائف سٹائل ابھی بھی مطلب آپ بڑی سادگی سے گزار رہی ہیں، اور آپ نے کپڑے بھی اپنے جس طرح کے آپ رہی ہیں، جس جگہ پہ آپ کی والدہ نے جس طرح آپ کو پالا پوسا ہے اسی گیٹ اپ میں آپ موجود ہیں۔ جی، کیونکہ کلچر کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، اور میری والدہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ انسان کتنا بھی امیر ہو جائے لیکن امیروں کا لباس کبھی نہ پہنے، کیونکہ اسے امیری نہیں جھلکتی، اسے بے شرمی جھلکتی ہے۔ مطلب آپ اپنی شرم و حیا کو ختم نہیں کرنا چاہتے؟ جی بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح کا دولہا چاہتی ہیں، کیا ڈیمانڈس ہیں؟ ڈیمانڈ میری بس یہی ہے کہ میں جیسی ہوں وہ مجھے ایسے ہی ایکسیپٹ کرے، اور وہ اس کی کوئی شرطیں نہ ہو کہ میری بیوی میرے لیے یہ کرے وہ کرے، جس طرح کی میں ہوں میں ویسے ہی رہوں، اور اس کا جو دل ہے وہ صرف میرے لیے ہو۔ مطلب آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، آپ جیسی ہیں اسی طرح آپ کو ایکسیپٹ کرے۔ تو آپ کی جو پراپرٹی ہے اور آپ کا جو دولت ہے، تو اگر آپ سے کوئی شادی کرتا ہے تو کچھ اس کو بھی حصہ ملے گا، یا اس کے لیے بھی کچھ آپ کریں گے گفٹ؟ یہ سب کچھ اسی کا ہی تو ہوگا، وہ پھر یہ ہوگا کہ وہ مجھے یہ ایسا انسان چاہیے اپنے لیے کہ جو مجھے پڑھی لکھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اسے یہ وہ زمینوں پر جا کے لوگوں سے کام نکلوا سکے، اور وہاں پہ جائے ان سے کام نکلوائے اور آرام سے ہم دونوں زندگی گزاریں۔ مطلب جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے، جو گھر وغیرہ آپ نے بتایا کہ شہر میں رینٹ آؤٹ، شاید آپ نے بتایا کہ 2 گھر بھی کیے ہوئے ہیں، اور جو آپ کی زمینیں ہیں اس کا کام جانتا ہو، آپ کا مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے تمام چیزوں کو مینیج کرے۔ جی بالکل، میں یہی چاہتی ہوں کہ وہ میری تمام چیزوں کو مینیج کر لے آسانی سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دیکھنے والے اوورسیز زیادہ تر بھائی ہیں، اور اکثر وہ ملک سے باہر اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اچھی خاصی ارننگ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص جو اوورسیز ہو اور وہ آپ سے شادی کرنا چاہے، اور وہ کہے میں اپنا سارا کچھ چھوڑ کے اب آپ کے پاس رہوں گا، ظاہر بات ہے گھر دماد بن کے رہنا پڑے گا، اور وہ آپ کی پراپرٹی بھی سنبھالے گا، وہ زمینوں کا بھی کام جانتا ہو اور باقی چیزوں کو بھی مینیج کرے، اور آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کی خواہشات بھی پوری کرے، تو کیا کہتی ہیں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ مخلص رہے اور میرے گھر میں میرے ساتھ رہے۔ اچھا دوسرا میرا کوشچن یہ ہوتا ہے، اور ہر کسی سے ہم یہ لازمی پوچھتے ہیں، اگر تھوڑی بہت ایج زیادہ ہو آپ سے، یا پھر سیکنڈ میرج والا ہو، لیکن وہ کہے جی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ کا بزنس بھی سنبھالوں گا، زمینے کا بھی سنبھالوں گا، آپ کی ہر خوشی بھی پوری کرے، لیکن وہ سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ میرج کر لے، لیکن یہ ہوگا کہ اس کو میرے ساتھ میرے گھر میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا اسی طرح ہی رہنا پڑے گا۔ یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، شرط یہ میری شرط ہے۔ ہے، اس کو آپ کے ساتھ گھر جوائی بن کے رہنا۔ جی بالکل۔ تو اپنے فیملی کے کبھی کبھار ملنے تو جا سکتا ہے وہ؟ جی اپنی فیملی سے جب دل چاہے وہ ملنے جا سکتا ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گی اس کی فیملی سے ملنے، وہ تو اس کی فیملی ہے، اسے ملنا ہی ملنا، لیکن یہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے لیے آئے گا تو میں اس کو ہر چیز پرووائڈ کروں گی، وہ میرے ساتھ میرے گھر ایسے اپنی زندگی گزارے۔ دیکھیں اگر کوئی اوورسیز اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آتا ہے، اپنی کوئی نوکری جس سے وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ پر منتھ کماتا ہو، یا اس سے بھی شاید زیادہ کماتا ہو، وہ سارا کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آتا ہے، اور وہ سیکنڈ میرج آپ سے کرتا ہے، لیکن وہ آپ سے یہ کہتا ہے جی میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا، خیال رکھوں گا، آپ کی پراپرٹی بھی سنبھالوں گا، آپ کی ذمہ داری بھی ساری اٹھائے، لیکن ظاہری بات ہے اس کے آلریڈی بیوی بچے ہیں، ان کو بھی خرچہ چاہیے، پیسے چاہیے، تو کیا کریں گے؟ وہ مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں الحمدللہ اتنا تو میرے پاس ہے کہ میں اس کو ہر منتھ وہ اتنا دے سکتی ہوں کہ وہ آرام سے اپنی بیوی بچوں کو خرچہ بھیج سکتا ہے۔ مطلب جو اس کا بھی جو خرچہ ہوگا وہ ابھی آپ اٹھا لیں گے؟ جی میں اٹھا رہا تو ناظرین آپ نے خوبصورت نوجوان 21 سالہ لڑکی کی ساری کہانی جان لی ہے۔ باپ نے دوسری شادی کی، ستیلی ماں سے ان کی بن نہ سکی، باپ نے گھر سے نکالا تو باپ کے اوپر کیس کر کے اپنے حصے کی پراپرٹی لی ہے، اب اس پراپرٹی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ناظرین ہمارے معاشرے میں اکیلی لڑکی کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، زمینوں پر ان کے جو آلریڈی جن کو انہوں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی وہ کام کر رہے ہیں، وہاں سے بھی اچھی خاصی سالانہ ارننگ ہو جاتی ہے،
والد کی شیئرنگ جو کمپنی ہے، جو شیئرز ہیں، وہاں سے بھی کوئی 2.5-3 لاکھ روپے پر منتھ انہیں آ جاتا ہے۔ جو گھر رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں وہاں سے بھی کچھ ارننگ آ جاتی ہے۔ تو ناظرین پیسے کی کمی نہیں ہے، صرف ایک ایسا مرد چاہیے، ایسا مرد کی انہیں تلاش ہے جو ان کے گھر ان کے ساتھ رہے، ان کو لائلٹی چاہیے اور ان کی تمام جو پراپرٹی ہے اس کو وہ سنبھال سکے۔ تو ناظرین اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو شخص بھی ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ اس نمبر پہ واٹس ایپ پر رابطہ کرے، میسج کرے، تو انشاءاللہ ہمارا ادارہ ان کی فائل بنائے گا اور وہ فائل ان کو ڈیلیور ہوگی اور یہ خود اس سے رابطہ کریں گی۔ اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔